ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 3 ربیع الثانی 1444 ہجری 30 اکتوبر 2022 کو آج ہم اور آپ جامعہ ربانیہ میں درس قرآن کے حوالے سے جمع ہیں، اور آج جامعہ ربانیہ ناظم آباد کراچی میں الحمدللہ بسم اللہ کی تفسیر کے حوالے سے 11واں درس ہے۔ گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ کے نام کی تحقیق سے متعلق بعض حضرات نے فرمایا کہ اللہ کو اللہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ لاہ یلوہ سے مشتق ہے بمعنی حجاب میں ہونا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے حجاب میں ہے، پردے میں ہے۔ یا تو اس وجہ سے کہ اپنی صمدیت اور بے نیازی کی حقیقت اور ماہیت کی گہرائی کی وجہ سے، اور یا اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت زیادہ ظاہر ہے، بہت زیادہ ظاہر ہونے کی وجہ سے اللہ کی ذات حجاب میں ہے۔ جیسے ہم سورج کو دیکھ نہیں پاتے، اس لیے کہ سورج بہت زیادہ ظاہر ہے، بہت زیادہ روشن ہے، بہت زیادہ منور ہے، جس کی وجہ سے ہماری آنکھیں اس کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ رب العالمین کی ذات بھی اسی طرح بہت زیادہ ظاہر ہونے کی وجہ سے مخلوق اس کا ادراک نہیں کر پاتی۔ لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی۔ جیسے علم بہت زیادہ روشن چیز ہے، بہت زیادہ ظاہر ہے، اسی وجہ سے بہت زیادہ ظہور کی وجہ سے علماء پر اس کی تعریف چھپ گئی، مخفی ہو گئی۔ علامہ محب اللہ بہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں علم کے حوالے سے کہ انہ من اجل البدیہیات، سلم العلوم میں، کہ علم بدیہی چیز ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ علم کیا ہے، اور تمام بدیہی چیزوں میں روشن ترین چیز ہے، واضح ترین چیز ہے۔ اس کے باوجود کہ اتنی زیادہ روشن ہے، اتنی زیادہ واضح ہے، پھر بھی علماء کو اس کی تعریف میں اختلاف ہے۔ کوئی کہتا ہے علم یہ ہے، کوئی کہتا ہے علم یہ ہے، کوئی کہتا ہے علم یہ ہے، بہت ساری تعریفات ہیں۔ الحاضر عند المدرک، حصول صورت الشیء فی العقل، صفت توجب التمیز لا يحتمل النقیض، قبول النفس لتلک الصورہ، وغیرہ وغیرہ بہت ساری تعریفیں علماء نے کی ہیں۔ تو یہ اختلاف اس بات کی نشانی ہے کہ علم کی ماہیت اور حقیقت روشن ہونے کے باوجود لوگوں پر چھپ گئی ہے۔ جب کوئی چیز بہت زیادہ روشن ہو، بہت زیادہ واضح ہو نا،
تو لوگ اس کی تعریف کرنے سے، اس کا ادراک کرنے سے عاجز ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات بھی اتنی ہی ایسی ہی، اللہ کی ذات بھی ایسی ہی بہت زیادہ روشن ذات ہے، واضح ذات ہے، ظاہر ذات ہے، تو شدت ظہور کی وجہ سے وہ حجاب میں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کا انکار نہ کیا جاتا اور زمین کی سطح پر کوئی شخص خدا کا منکر نہ ہوتا۔ جیسے کوئی شخص سورج کا منکر نہیں ہے، پوری دنیا کا اتفاق ہے کہ سورج وجود رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود بعض کج فہم ناقص العقل لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے کہ خدا نام کی کوئی ہستی موجود نہیں ہے۔ دنیا میں ہزاروں لاکھوں انسان ایسے ہیں، کمیونسٹ، دہریے، ملحد، بے دین، وہ اللہ کے وجود کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ کائنات مادے سے پیدا ہوئی، خود بخود پیدا ہوئی اور خود بخود ایک نظام اور سسٹم کے تحت چل رہی ہے، کوئی اسے وجود دینے والا نہیں ہے۔ تو پھر ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ کائنات خود بخود روشن کیوں نہیں ہے؟ تم کیوں اس بات کے قائل ہو کہ کائنات کو روشن کرنے والی چیز سورج ہے؟ خود سے کائنات روشن کیوں نہیں ہے؟ کیوں اندھیرا چھایا ہوا ہے اس وقت؟ کوئی دہری، کوئی ملحد، کوئی کمیونسٹ، سوشلسٹ اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں یہ خود بخود خود سے روشن نہیں ہوتی، ان کو روشن کرنے کے لیے سورج کی ضرورت ہے۔ یہاں آ کر وہ اتفاق کرتے ہیں پوری دنیا کے ساتھ، پوری دنیا کا اس پر اتفاق ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج صبح نکلتا ہے اور شام کو ڈوبتا ہے، غروب ہوتا ہے۔ سورج پر حالات آتے ہیں طلوع اور غروب کے، تو جب سورج ڈوب جاتا ہے کائنات کی ہر چیز تاریک ہو جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، ہر چیز کو سیاہی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور جب سورج نکلنے لگتا ہے مشرق سے تو کائنات کی ایک ایک چیز روشن ہونے لگتی ہے، اندھیرا چھٹنے لگتا ہے، تاریکی ختم ہو جاتی ہے اور ہر چیز روشن رہتی ہے۔ تو ہر شخص چھوٹا ہو، بڑا ہو، سمجھدار ہو، حتیٰ کہ مجانین اور پاگل لوگ بھی اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ کائنات کی کوئی بھی چیز خود سے روشن نہیں ہے جب تک کہ سورج نہ نکلے۔ اس کی روشنی سورج کے وجود سے وابستہ ہے، اس کی روشنی سورج کی روشنی سے وابستہ ہے، اور جب سورج ڈوب جاتا ہے تو روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر یہ طلوع اور غروب نہ ہوتا اور سورج ایک حال پر رہتا، آسمان کے بیچ میں رات کو بھی رہتا، دن کو بھی رہتا، جیسا کہ بعض علاقوں میں
جو ممالک ہیں ناروے، ڈنمارک وغیرہ، جن کو اسکینڈینیوین ممالک اور کنٹریز کہا جاتا ہے، اسکینڈینیوین کنٹریز، وہاں سورج نہیں ڈوبتا، 6 مہینے سورج نہیں ڈوبتا، 6 مہینے کا ایک دن، اور جب ڈوب جائے تو پھر 6 مہینے کی ایک رات ہوتی ہے، ڈوبتا ہی نہیں، بس ذرا سا پیلا ہو جاتا ہے شام کے وقت اور پھر سے تازہ ہو جاتا ہے ناروے میں اور اس طرح دوسرے جو اس کے قریبی ملک ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں اگر اسی طرح یہ سورج ہمیشہ پوری دنیا کو روشن کرنے والا سورج مستقل ایک حالت پر رہتا کہ بیچ آسمان میں جیسے زوال کے وقت ہوتا ہے اور کبھی طلوع اور غروب نہ ہوتا، نہ طلوع ہوتا، نہ نکلتا، نہ ڈوبتا، تو کتنے انسان ایسے ہوتے جن کا ذہن سورج تک نہ جاتا اور وہ یہ سمجھتے کہ یہ جو چیزیں روشن ہیں، منور ہیں، یہ خود سے منور ہیں، خود سے روشن ہیں، آٹومیٹکلی یہ روشن ہیں اور ان کو کوئی دوسری ہستی روشنی دینے والی نہیں ہے۔ ان کا ذہن سورج کی طرف نہ جاتا، یہیں آ کے اٹک جاتا۔ لیکن اب جب کہ سورج نکلتا ہے اور ہر چیز روشن ہوتی ہے اور ڈوبتا ہے اور ہر چیز سیاہ ہو جاتی ہے تو ہر شخص سمجھ جاتا ہے کہ یار یہ تو سارا کارنامہ سورج کا ہے، نہ پتھر کی روشنی اپنی ہے، نہ کپڑے کی روشنی اپنی ہے، نہ زمین کی روشنی اپنی ہے، نہ ہمارے وجود کی روشنی اپنی ہے، یہ تو سب کسی اور کا فیضان ہے، کسی اور کا فیض ہے جو اس دنیا کو مل رہا ہے روشنی کی صورت میں۔ اسی طرح اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں، فرض کہ اللہ تعالی پر بھی طلوع اور غروب ہوتا اور اللہ کی ذات سے کائنات کو جو وجود کا فیضان مل رہا ہے، جس کا ہمارا دعویٰ ہے کہ پوری کائنات کو وجود کا فیضان اللہ کے وجود سے ہے، تو اگر اللہ پر طلوع اور غروب کی کیفیت ہوتی تو پھر پوری دنیا میں کوئی اختلاف کرنے والا نہ ہوتا کہ جب اللہ کی ذات طلوع ہوتی اور ہر چیز کو وجود مل جاتی اور جب اللہ کی ذات غروب ہو جاتی تو ہر چیز فنا ہو جاتی سورج کی طرح، تو ہر شخص یہ بات مان لیتا کہ پوری کائنات کو وجود دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ پھر کائنات میں کوئی دہریہ نہ ہوتا، کوئی ملحد نہ ہوتا، کوئی منکر خدا نہ ہوتا، کوئی کمیونسٹ نہ ہوتا۔ لیکن چونکہ اللہ تعالی کی ذات ہر قسم کے تغیر اور تبدیلی سے پاک ہے، اس پر طلوع اور غروب نہیں آتے، وہ ان چیزوں سے پاک ہے، سبحان اللہ۔ یہی معنی ہے سبحان اللہ کا کہ وہ ان تغیرات سے، ان عیوب سے، اس عروج و زوال سے پاک ہے، اس پر تبدیلیاں نہیں آتی، اس پر زوال نہیں آتا، اس کی ذات مستقل ہے۔ اسی وجہ سے اس کے وجود سے پورے عالم موجودات کی ایک ایک چیز کو وجود کا فیضان مل رہا ہے۔ اگر درخت موجود ہے تو اس کے وجود کی وجہ سے، اگر پہاڑ موجود ہیں تو اس کی وجود کی وجہ سے، اگر آسمان موجود ہے تو اس کی وجود کی وجہ سے، اگر زمین موجود ہے تو اس کی وجود کی وجہ سے، اگر حیوانات موجود ہیں تو اس کے وجود کی وجہ سے،
فرشتوں کا وجود ہے تو اس کے وجود کی وجہ سے، انسانوں کا وجود ہے تو اس کے وجود کی وجہ سے، عالمی موجودات کے ایک ایک چیز کا وجود اس کے وجود کا مرہون منت ہے، وہ موجود ہے اور اس نے ان کو وجود بخشا تب یہ وجود میں آئے، اگر وہ ان کو وجود نہ دیتا تو یہ کائنات خود سے وجود میں نہ آتی، خود سے وجود میں نہ آتی۔ دو بندے میاں بیوی شادی کرتے ہیں، ان کی اولاد ہو جاتی ہے، دوسرا ایک جوڑا ہے شادی کرتے ہیں، جوانی ہے، عمر ہے، سب کچھ ہے، شادی بھی کر لیتے ہیں، اولاد نہیں ہوتی۔ اگر خود سے سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر خود سے یہ دونوں برابر کیوں نہیں ہے ایک قانون میں، ایک ہی عمل میں، ایک ہی نتیجے میں؟ جو طریقہ کار اس طرف ہے اس جوڑے میں، وہی طریقہ کار وہاں ہے۔ اس طریقہ کار سے وجود میں ایک بندہ، ایک انسان آیا، اور اسی طریقہ کار سے وجود میں کوئی نہ آیا۔ تو رب العالمین کے وجود کا فیضان پوری کائنات پر ہے، صرف کم عقل لوگ ہی انکار کر دیتے ہیں، جیسے وہ لوگ کہ اگر سورج آسمان میں مستقل رہتا اور لوگ انکار کر دیتے کہ جناب زمین کی، دھرتی کی روشنی، فضا کی روشنی یہ آٹومیٹک ہے، خود سے ہے، اور کسی اور سیارے یا سورج کی مرہونی منت نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو اللہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کے وجود میں اس کا وجود ظاہر ہے۔ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، ہر چیز میں وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ شَاهِدٌ، ہر چیز میں نشانی ہے، گواہ موجود ہے۔ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، جو ہمیں بتا رہا ہے کہ ایک ہستی موجود ہے، تنہا اس نے سب کو وجود دیا ہے۔ جیسے ایک وجود موجود ہے جس نے تنہا پوری زمین کو روشن کیا ہے، سورج، اسی طرح وہ ذات بھی ہے۔ یا اللہ کو اللہ تعالیٰ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کا معنی کیا ہے؟ الہا، یعنی گھبراہٹ میں، الہا یا الہو سے مشتق ہے، گھبراہٹ میں جب کسی پر کوئی حادثہ آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، اور وہ اس گھبراہٹ میں جس ہستی کی طرف لپکے اس کو الہ کہتے ہیں، اس کو الہ کہتے ہیں۔ تو اللہ کو اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ گھبراہٹ میں سب اسی کی طرف لپکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ موجد وہ ہے، ایجاد کرنے والا، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ وجود دینے والا وہ ہے۔ قل کل من عند اللہ، ہر چیز کو وجود وہ دے رہا ہے۔ وجود دینے کے بعد مطعم وہ ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، کہ کھلا وہ رہا ہے تاکہ وجود نشو نما پائے، وجود بڑھے، اپنے کمال کو پہنچے۔ منعم وہ ہے کہ احسان اس وجود پر روحانی اور مادی احسانات کرنے والا ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، ہر نعمت اس کی طرف سے ہے۔ اور نمبر 4، وہ مجیر ہے، یعنی پناہ دینے والا ہے۔ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، وہ پناہ دیتا ہے سب کو، ان کی گھبراہٹوں میں، ان کی پریشانیوں میں،
ان کی تکلیفوں میں اور ان کے تمام حاجتوں میں، ضرورتوں میں پناہ دینے والی ذات وہ ہے، مجیر، وہی ہے پناہ دینے والی۔ تو موجد بھی وہ ہے، مطعم بھی وہ ہے، اور منعم بھی وہ ہے، مجیر بھی وہ ہے۔ اس لیے جب مخلوق کو گھبراہٹ ہوتی ہے تو فوراً اس کی طرف لپکتی ہے بے اختیار، جیسے بچہ ماں کی طرف بے اختیار لپکتا ہے اور اس کے گود میں جا کے چھپ جاتا ہے، پناہ لے لیتا ہے کسی بھی چیز سے خطرہ محسوس کر کے۔ اسی لیے تو فرمایا کہ دل کے اندر، دل کی دنیا میں، دل کے حجرے میں صرف اسی کو بساؤ۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک واقعہ سنایا تھا کہ کسی مرید نے اپنے بزرگ سے، پیر سے سوال کیا کہ میرے دل کے اندر وسوسوں کی الغار ہے، شکوک شبہات اللہ کی ذات سے متعلق طرح طرح کے وسوسے میرے دل میں پڑتے ہیں، آپ ان کا علاج بتائیں۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب یہ دیا کہ دیکھو، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ میں نے 10 سال لوہار کا کام کیا، 10 سال دھوبی کا کام کیا، 10 سال چوکیداری کا کام کیا۔ انہوں نے کہا حضرت ہم نے تو آپ کو دیکھا، آپ نے تو نہ لوہاری کا کام کیا، نہ چوکیداری کا کام کیا، نہ دھوبی کا کام کیا، یہ کب کیا آپ نے؟ آپ کی ساری زندگی تو ہمارے سامنے ہے۔ فرمایا میں 10 سال اپنے دل کا لوہار بنا، کیونکہ دل کی مثال لوہے کی ہے، لوہے پر زنگ چڑھتا ہے، اس زنگ کو دور کرنا یہ بھی تو ایک کام ہے، محنت طلب کام ہے، مشقت طلب کام ہے، ایسے آسانی سے تھوڑی زنگ دور ہوتا ہے۔ تو 10 سال میں نے اپنے دل سے زنگ کو دور کیا، اس کو مانجھا، اس کو صیقل کیا، جس طرح لکڑی کو پر رندہ لگایا جاتا ہے، اسی طرح میں نے دل کو مانجھا ہے 10 سال، تاکہ اس کا زنگ اس سے ہٹ جائے، یہ نرم ہو جائے، اور وہ خوف کی آگ سے میں نے اس زنگ کو جلایا۔ 10 سال میں نے خوف اور خشیت الہی کی آگ سے اس زنگ کو جلاتا رہا، لوہار بنا۔ میں نے اس دل کو بھٹی میں دیا تھا اور اس پر خوف کی آگ جلائی تھی۔ 10 سال کے بعد میں 10 سال کے لیے دھوبی بن گیا، اور اس میل کچیل کو، اس زنگ کو پھر میں آنسوؤں کے پانی سے دھوتا رہا، آنسوؤں کے پانی سے 10 سال تک میں دھوتا رہا۔ جب تک آپ فرش کو دھوئیں گے نہیں صاف نہیں ہوگا، کپڑے کو دھوئیں گے نہیں تو میل دور نہیں ہوگا، اور دل کا میل پھر اتنی آسانی سے کیسے دور ہوگا؟ یہاں تو آپ پانی بہا دیں گے، صابن اور سرف لگا دیں گے، منٹوں سیکنڈوں میں کام ہو جائے گا، لیکن دل اتنی آسانی سے تھوڑی صاف ہوتا ہے۔ 10 سال میں نے محنت کی، میں دھوبی بنا، اور جب صاف ہوا تو پھر 10 سال تک میں چوکیدار بنا، لا الہ الا اللہ کی تلوار لے کر اسے میں دل کے حجرے کے دروازے پر سونت کر کھڑا ہو گیا، تاکہ میرا دل اب غیر اللہ کی محبت سے خالی ہوتا جائے۔ ان 10 سالوں میں میرا دل غیر اللہ کی محبت سے خالی ہوا، اور پھر اس کی جگہ اللہ کی محبت میرے دل میں بھر گئی۔ اور جب ان 30 سالوں کے بعد، 30 سالوں کی محنت کے بعد میرا دل اللہ کی محبت سے بھر گیا، تب اللہ کی طرف سے اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اور عالم جلال سے نور کا ایک ذرہ سا قطرہ وہاں سے ٹپکا، میرے دل میں آیا، میرے دل پر پڑا، وہ نور کا ایک چھوٹا سا قطرہ
اور وہ قطرہ بظاہر تو قطرہ تھا لیکن اپنی ذات میں سمندر تھا جس میں میرا دل ڈوب گیا، اور پھر میرا دل کائنات کی ایک ایک چیز سے، ہر چیز کے لیے فانی ہو گیا، بچوں سے بھی، بیوی سے بھی، مال سے بھی، دولت سے بھی، عہدوں سے بھی، جاہ و منصب سے بھی، ہر چیز سے، دنیا کی ایک ایک چیز کے لیے میرا دل اس قطرے میں ڈوب کر فانی ہو گیا۔ تب جا کے میرے دل کو لا الہ الا اللہ کا راز نصیب ہوا اور وسوسوں سے نجات ملی، اور اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو شیطان کے وسوسوں سے محفوظ کر دیا اتنی آسانی سے۔ آخر شیطان کے پاس بھی تو پاور ہے نا، عام دل تو اس کے لیے کھلونے ہیں، وہ ان کے ساتھ کھیلتا ہے، جب چاہے اس میں ڈنک مار دے اپنے وسوسے کا۔ بڑے بڑے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگ شیطانی وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کیسے کیسے لوگ؟ شیطان انہیں گمراہ کر دیتا ہے۔ پچھلے دنوں ایک شخص کے بارے میں ایک سٹوری چھپی، 80 کی دہائی میں وہ دنیا کا مالدار ترین انسان تھا بھی مسلمان یعنی نام کا، اور عرب تھا، عدنان خاشقجی۔ کہتے ہیں کہ اس کے پاس عجیب اس وقت اتنی بیش بہا دولت تھی کہ جس کا کوئی حساب کتاب نہیں تھا، کوئی حساب کتاب نہیں تھا، اسے خود بھی نہیں معلوم تھا کہ میری کتنی دولت ہے، کتنے ملکوں میں اس کی جائیدادیں تھیں، اسلحے کا ڈیلر تھا، بڑے بڑے حکمرانوں سے اس کے تعلقات تھے، دنیا میں اس کا نام چلتا تھا۔ آج اس کا نام و نشان بھی نہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کے پاس ایک کشتی تھی اور اس میں بڑے عجائب و غرائب تھے، ہر چیز، دنیا کی ہر ضرورت کی چیز اس کشتی کے اندر تھی، جو بحری جہاز تھا۔ آج کل کہتے ہیں کہ وہ ٹرمپ کے پاس ہے، جو امریکی صدر ہے، کئی واسطوں سے اس تک آیا ہے۔ ایک وقت وہ آیا، ایک وقت اس شخص پر زوال کا وہ آیا کہ وہ لندن سے سعودیہ جانا چاہ رہا تھا، یعنی جہاں ایک طرف اتنا اربوں خربوں پتی اس دور کا، 80 کی دہائی میں آپ اندازہ لگائیں، اور ایک وقت وہ آیا کہ وہ لوگوں سے ٹکٹ کے لیے پیسے مانگ رہا تھا۔ لندن سے جدہ جانے کے لیے اس کے پاس ٹکٹ نہیں تھی، تو ایک عرب سے اس نے ٹکٹ مانگا کہ بھئی میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ جیب سے اس نے اس کے لیے پیسے نکالے، ٹکٹ خریدا، اور اس کے ہاتھ میں ٹکٹ تھماتے ہوئے ایک جملہ کہا۔ اس نے کہا کہ یاد رکھو یہ میں نے تم پر صدقہ کیا ہے، یہ میں تمہیں خیرات دے رہا ہوں، صدقہ دے رہا ہوں۔ عدنان خاشقجی ایک نام تھا دنیا میں، اور آج وہ بھیک مانگ رہا ہے، لوگ اس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں کہ جاؤ یہ صدقے کے مال سے میں نے تمہارے لیے ٹکٹ خریدا ہے۔ اس عدنان خاشقجی نے ایک عورت سے شادی کی، ایک انگریز عورت سے، اور بیویاں تو اس کی بے شمار تھی، ایک یہ بھی تھی، کچھ جائز کچھ ناجائز۔ اور جب وہ اولاد اس نے بڑی کی تو ایک دن اچانک انکشاف ہوا، کسی ٹیسٹ وغیرہ میں پتہ چلا کہ وہ اولاد اس کی اپنی نہیں ہے، کسی اور کی ہے۔ اس پر تو آسمان ٹوٹ پڑا۔ ایک لڑکا ایک لڑکی اس عورت سے تھے، اور پتہ چلا ڈی این اے کے بعد کہ وہ اس کی اولاد نہیں، اور بالآخر گمنامی کی موت مرا۔ تو گھر والوں نے رپورٹ جاری کی
کہ یہ پارکنسن کے مرض میں مبتلا تھا، وہ جو فالج ہوتا ہے جس میں لرزہ طاری ہوتا ہے، پورا جسم لرزتا ہے۔ اتنا کھربوں پتی، یہ کیوں انجام ہوا؟ سوچا کسی نے؟ یہ انجام اس لیے ہوا کہ ایک مرتبہ اس کے منہ سے ایک جملہ نکلا۔ کسی نے اسے کہا کہ عدنان، اللہ نے تجھے بڑی دولت دی ہے، کچھ غریبوں پر بھی خرچ کیا کر، کچھ مسکینوں پر بھی خرچ کیا کر، زکوٰۃ دیا کر، صدقات دیا کر۔ تو اس کے منہ سے ایک جملہ نکلا، اور شاید اسی جملے نے اسے تباہی کے کنارے پر پہنچا دیا۔ اس نے کہا کہ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کا ٹھیکہ مجھے نہیں دیا ہے کہ میں آدم علیہ السلام کی اولاد کی کفالت کروں۔ بھاڑ میں جائے مسکین و غریب، یہ تو کوئی ایک دو نہیں ہے کہ میں ان کی کفالت کروں گا۔ آدم علیہ السلام نے مجھے یہ ٹھیکہ نہیں دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھی عرش پر اس کا یہ جملہ پسند نہیں، ورنہ اللہ تو وہ ذات ہے کہ اہل علم نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے، دنیا کا قانون یہ ہے کہ جس شخص پر کسی کا قرضہ ہو تو مقروض قرض خواہ کو دیکھ کر راستہ بدل جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ اگر قرض نہیں دے سکتا راستہ بدل لیتا ہے، کنی کترا جاتا ہے، بہانے ڈھونڈتا ہے۔ آگے آگے مقروض اور پیچھے پیچھے قرض خواہ کہ یہ میرا قرضہ دے دے، اور یہ اس سے چھپتا پھرتا ہے، بھاگتا پھرتا ہے۔ اور ایک رب العالمین کی ذات ہے کہ رب العالمین کی طرف سے خطاب ہوتا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، انتم غرمائی، تم میرے مقروض ہو، تم میرے مقروض ہو، مقروض۔ اور یاد رکھو، ہر مقروض اپنے قرض خواہ سے بھاگتا ہے، چھپتا پھرتا ہے، اور وہ اس کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے۔ میری تو نظروں کے تم سامنے ہو، تمہیں مجھ سے بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ میں وہ قرض خواہ ہوں کہ تمہیں اعلان کرتا ہوں کہ ففروا الی اللہ، آؤ میری طرف، میری طرف آؤ، اقضی دیونکم واغفر ذنوبکم، تمہارے قرض بھی میں ادا کروں گا، تمہاری گناہ بھی میں معاف کروں گا، تمہارے گناہ بھی میں معاف کروں گا۔ وہ تو ایسی ذات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہاں بھاگ رہے ہو بھائی؟ دنیا کے بادشاہ امیروں کو نوازتے ہیں، ان کو اپنے دربار میں جگہ دیتے ہیں، غریبوں کو دھتکارتے ہیں۔ فرمایا میرے ہاں قانون اس کے الٹ ہے، میں غریبوں کو اپنے قریب کرتا ہوں، امیروں کو اپنے سے دور کرتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن فقراء اور غریب لوگ، مسکین لوگ مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، کیونکہ امیر حساب بھگتائیں گے، ان کو تو حساب کتاب دینا ہوگا، ایک ایک پائی کا، کہاں سے کمایا، کہاں سے کھایا، کہاں خرچ کیا۔ اور فقیر کے پاس تو کچھ ہوتا نہیں، وہ تو رومال کندھے پہ ڈالے گا اور چلتا بنے گا، جھاڑ جھاڑ کے کہ اللہ کچھ ہے تو نہیں، کس چیز کا حساب دوں۔ وہ پہلے پہنچ جائے گا، امیر بیچارہ جو ہے ادھر پھنسا رہے گا کورٹ میں، عدالت عالیہ میں، وفاقی محتسب کے پاس۔ اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے اپنے بندوں سے، قیامت میں اعلان کرے گا، هل احببتم لقائی، مجھ سے ملنا پسند کرتے ہو؟
تو وہ کہیں گے یا اللہ بالکل، نعم یا الہی، ہم آپ سے ملنا پسند کرتے ہیں، آپ کی ملاقات ہمیں محبوب ہے، عزیز ہے، ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ اللہ پوچھے گا ولیما، کیوں؟ تو وہ جواب دیں گے رجونا عفوک و فضلک، یا اللہ اس لیے کہ آپ کریم ذات ہیں، معاف کرنے والی ذات ہیں، تو ہمیں آپ سے معافی اور فضل و کرم کی امید ہے۔ تو اللہ کہے گا جاؤ، انی اوجبت لکم مغفرتی، میں نے اپنی بخشش اور مغفرت تمہارے لیے واجب کر دی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، رحمت کے 100 حصے ہیں، چھوٹے چھوٹے حصے نہیں، بڑے بڑے حصے ہیں، لیکن ان 100 میں سے ایک حصہ اللہ نے اہل زمین اور دنیا والوں میں تقسیم کیا ہے، جانوروں میں، انسانوں میں، جنات میں، فرشتوں میں، انبیاء میں، اولیاء میں، سب تمام مخلوق میں اس نے ایک حصہ تقسیم کیا ہے۔ یہ جو ماں اپنے بچے پر رحم کرتی ہے وہ اسی 100ویں حصے کا اثر ہے جو اس کے حصے میں آیا ہے۔ باپ اپنی اولاد پر شفقت کرتا ہے، یہ اسی 100ویں حصے کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ پوری مخلوق میں اللہ نے وہ ایک حصہ تقسیم کیا ہے، باقی 99 حصے آخرت کے لیے رکھے۔ تو اللہ تو وہ ذات ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ قیامت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت میں ایک شخص کے سامنے 100 رجسٹر، 99 رجسٹر گناہوں کے، 99 فائلیں گناہوں کی لائی جائیں گی، اور ایک فائل یا ایک رجسٹر اتنا لمبا ہوگا جیسے انسان کی نظر جہاں تک پہنچتی ہے۔ تو اللہ پوچھے گا یہ بتاؤ هل تنکر من هذا شیئا، کیا آپ اس میں سے کسی چیز کا انکار کرتے ہیں؟ بتاؤ میرے بندے، انکار کرتے ہو؟ هل ظلمک الکرام الکاتبون، کیا کرامن کاتبین نے تجھ پر کوئی ظلم کیا ہے؟ تو نے کوئی جرم نہ کیا ہو، انہوں نے اپنی طرف سے لکھ دیا ہو؟ تو نے کوئی بات منہ سے نہیں نکالی، انہوں نے اپنی طرف سے لکھ دی؟ تو نے کوئی کام نہیں کیا، تیرے ہاتھوں پیروں نے نہیں کیا، انہوں نے اپنی طرف سے لکھ دیا؟ بہتان باندھ دیا، افتراء، جھوٹ۔ وہ کہے گا لا یا رب، نہ میں انکار کرتا ہوں اور نہ مجھ پر کرامن کاتبین نے ظلم کیا ہے۔ تو اللہ کہے گا اچھا پھر کوئی بہانہ، کوئی عذر پیش کر، کیوں کیے یہ گناہ؟ وہ کہے گا یا اللہ کوئی عذر نہیں، یہ کیے میں نے، مجرم ہوں آپ کا۔ اس وقت فرمایا کہ اس کا دل بیٹھ جائے گا کہ بس میں تو اب پکا ٹھکا جہنمی ہو گیا۔ بھائی اتنی لمبی لمبی فائلیں، اتنے لمبے لمبے موٹے موٹے رجسٹر، یہاں لوگ نہیں ڈرتے یار کہ نیب میں میری فائل نہ کھل جائے، یار فائل نہ کھل جائے، کتنے ڈرتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، یہ کیا فائل ہوگی، اتنی سی فائل ہوگی 2-3 ورقوں کی، اور وہاں اتنی بڑی بڑی فائلیں۔ فرمایا بتاؤ کسی نے ظلم تو نہیں کیا، کوئی عذر معذرت؟ یا اللہ کچھ نہیں ہے۔ فرمایا یاد رکھو میں ظالم نہیں ہوں، کسی پر ظلم نہیں کرتا، ہاں تیرا ایک عمل ہمارے پاس ہے۔ تو ایک چھوٹی سی پرچی لائی جائے گی، وہ سوچے گا یہ پرچی اور ایک طرف یہ پہاڑ، تو یہ پرچی ان پہاڑوں کا مقابلہ کیسے کرے گی؟ جب وہ پرچی لائی جائے گی تو اس میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ اس نے کسی وقت پڑھا تھا دنیا میں، اللہ فرمائے گا کہ یہ کلمہ تو نے اخلاص کے ساتھ فلاں موقع پر پڑھا تھا، لہٰذا تیرا یہ عمل بھی ہمارے پاس محفوظ ہے، ہم نے بھلایا نہیں ہے، ہم نے ضائع نہیں ہونے دیا۔ ٹھیک ہے پرچی چھوٹی ہے، اس کے لیے فائل نہیں بنی، لیکن پرچی موجود ضرور ہے، لہٰذا اس پرچی کو بھی آج تولا جائے گا۔ تو ایک پلڑے میں وہ پرچی، دوسرے پلڑے میں وہ پہاڑ رکھ دیے جائیں گے، وہ پہاڑ ایسے اڑ جائیں گے،
جیسے کاغذ ہوا میں اڑتا ہے اور وہ پرچی ایسے بھاری ہو جائے گی جیسے ایک بھاری سامان جب آپ پلڑے میں رکھتے ہیں تو پلڑا کس طرح جھکتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا طاشت السجلات، وہ ساری فائلیں، وہ سارے رجسٹر ہباء منصورا ہو جائیں گے، کاغذ کے پرزوں کی طرح ہوا میں اڑ کر رہ جائیں گے. فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا اس ایک کلمے کی وجہ سے. تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے نام کی لفظ اللہ، کیونکہ اس کلمے میں لا الہ الا اللہ میں بہاری چیز کیا ہے؟ بہاری چیز کون سا؟ ایک لفظ ہے، وہ ہے اللہ. لا الہ الا اللہ، اس میں یہ اللہ کا نام آ گیا، اور اللہ کے نام سے زیادہ وزندار، زیادہ بھاری چیز کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے. اس کے سامنے ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں اور یہ تمام پہاڑ یہ کاغذ کے پرزے سے بھی زیادہ ہلکے. تو اس لیے اللہ کو اللہ کہا جاتا ہے کہ جس طرح اللہ کی ذات عالی شان ہے، بلند و بالا ہے، بھاری برکم ذات ہے، باوقار ذات ہے، اسی طرح اس کا نام بھی ایک عالی شان نام ہے. اور مخلوق تو اس کے لیے بچوں کی طرح ہے. جس طرح بچوں کو ماں اپنی گود میں پناہ دے دیتی ہے، تو اسی طرح اللہ بھی اپنے نام کے سائے میں اپنی مخلوق کو پناہ دے دیتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ نصیب فرمائے، ہم سب کو اپنی رحمتوں کی گود نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.